یعنی بیداری میں اس بچے کے ذہن میں، جو بچہ نشو نما پا کے 17 18 19 سال یا 20 سال کی عمر میں آیا، تو اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ دیکھنے کی طرزوں میں 2 طرزیں کام کر رہی ہیں۔ ایک طرز یہ ہے کہ آدمی بیدار رہ کر کسی چیز کو دیکھتا ہے اور اس میں معنی پہناتا ہے، اور دوسری طرز یہ ہے کہ وہ سو جاتا ہے، بیداری کی حواس معطل ہو جاتے ہیں، یہ سسپینڈ ہو جاتے ہیں، خواب کے حواس بیدار اور متحرک ہو جاتے ہیں۔ اس صورت میں کہ اسے اپنے جسم کا پتہ نہیں ہے، اس صورت میں اسے اپنے ماحول کا پتہ نہیں ہے، اس صورت میں اسے اپنے ماں باپ کا کوئی علم نہیں ہے۔ اس ہوتے ہوئے آپ دیکھیں نا کسی چیز کا علم تو نہیں رہتا، لیکن جب وہ بیدار ہونے کے بعد کوئی چیز دیکھتا ہے اور اس کی کڑیاں ملاتا ہے تو وہ تقریباً سب وہی ہوتی ہیں جو وہ بیداری میں سمجھتا ہے، یہ بیداری میں وہ کام کرتا ہے۔ تو اس کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ انسانی شعور 2 طرح کام کرتا ہے۔ ایک اس طرح کام کرتا ہے کہ شعور بیدار ہے، آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، دماغ کسی چیز کو دیکھ کر معنی پہنا رہا ہے، اور ایک دوسری صورت یہ ہے کہ آنکھیں بند ہیں، آدمی سو رہا ہے، اپنے جسم سے بے خبر ہے، اپنے ماحول سے بے خبر ہے، اس کے باوجود بھی وہ کچھ دیکھ رہا ہے اور اس کے بھی معنی اور مفہوم ہے۔ اس صورت کو وہ چھٹی حس یا ماورائے ادراک حواس، وجدان، ضمیر، اندرونی آواز یا روح کی پرواز کہتا ہے۔ تو ماورائے ادراک حواس ہو، وجدان ہو، ضمیر ہو یا اندر کی آواز ہو، اس کو بھی ہم کسی طرح مشاہدے اور تجربے سے باہر کی بات نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ اگر آدمی نہ سوئے، خواب نہ دیکھے، خواب اسے یاد نہ رہے، خواب دیکھنے کے بعد اس کے معنی اور مفہوم سامنے نہ آئے، یا خواب میں جو کچھ اس نے دیکھا ہے وہ مظاہراتی خد و خال میں اس کے سامنے نہ آئے، تو اس کے اندر ماورائے ادراک حواس پیدا نہیں ہو سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماورائے ادراک حواس بھی تجربے اور مشاہدے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ایسے بھی ہوتا ہے انسانی زندگی میں کہ اس کے دماغ میں خیالات کی جو یورش ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ خیالات کی یورش تو کسی بھی وقت ختم نہیں ہوتی، لیکن اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ میں خالی ذہن ہو گیا ہوں، اب میرے دماغ میں کوئی خیال نہیں ہے۔ وقتی طور پر 2 منٹ کے لیے ہو، چند منٹ کے لیے ہو، چند سیکنڈ کے لیے ہو، ایسی کیفیت ہر انسان کے اوپر کبھی نہ کبھی طاری ضرور ہوتی ہے، جس کے بارے میں آپ یہ سنتے ہیں کہ میرا دماغ خالی ہے، اڑا جا رہا ہے، کوئی خیال نہیں آ رہا ہے، میں تو بڑا بے کیف ہو گیا ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ اس بات کو وہ بیماری کا نام دیتا ہے، لیکن ایسا جب ہوتا ہے تو اس وقت ماورائے ادراک حواس کی آمد ہوتی ہے۔ انسانی شعور جب یکسو ہوتا ہے اور انسانی شعور انسپائریشن کو قبول کرنے کی بجائے انسپائریشن کو نظر انداز کر دیتا ہے، یکسو ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ اب ماورائے ادراک حواس کی انسپائریشن ہونے والی ہے، یہ شروع ہو گئی۔ اور جب وہ چند سیکنڈ کے لیے اس خیال پر رک جاتا ہے یا اس کا ذہن مرکوز ہو جاتا ہے تو اسے کوئی خیال آتا ہے، مثلا اسے خیال آیا کبوتر، اسے خیال آیا کبوتر، اب جیسے ہی اس نے آسمان کی طرف دیکھا وہاں کبوتر اڑتا ہوا چل رہا ہے، یہ اکثر ہوتا ہے، حالانکہ جب اسے خیال نہیں آیا تھا اس وقت آسمان میں کبوتر نہیں تھا۔ یا اسے کوئی خیال آیا کہ مجھے وہاں جانا ہے، مجھے وہاں جانا چاہیے، ابھی اس کے ذہن میں یہ بات آئی تھی کہ مجھے وہاں جانا چاہیے، کوئی نہ کوئی ایسا ذریعہ، ورنہ ٹیلی فون کی گھنٹی بج جاتی ہے، وہ جب ٹیلی فون پہ بات کرتا ہے تو فوراً یہ کہتا ہے بھائی ابھی میں سوچ رہا تھا تمہارے بارے میں، ابھی تم نے ٹیلی فون کر دیا۔ ایسا بہت ہوتا ہے۔ کبھی خیال آیا کسی دوست کا، برسوں گزر گئے اس سے ملے ہوئے، ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ بھائی میرا ایک دوست تھا، یہ تھا وہ تھا، آپ کے جو ساتھی ہیں ان سے آپ اس دوست کا تذکرہ کر رہے ہیں، ابھی تذکرہ ہے پورا بھی نہیں ہوا تھا، پتا چلا وہ دوست آ گیا، آپ کہتے ہیں بھائی تمہاری تو بڑی عمر ہے، میں تو ابھی تمہیں یاد کر رہا تھا، ابھی یہاں تمہارا ہی تو تذکرہ ہو رہا تھا۔ تو یہ جو چیز ہے کہ آپ نے دوست کا تذکرہ کیا اور دوست موجود ہو گیا، آپ کو کبوتر کا خیال آیا، آپ نے جیسی آسمان پہ نظر ڈالی تو آپ کو کبوتر نظر آ گیا۔
آپ نے کسی صاحب کے بارے میں سوچا، فوری طور پر اس کو گھنٹی بج گئی ٹیلی فون کی. یہ جو ہے یہ ادراک ماورائے حواس ادراک کی پہچان اور علامت ہے. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر انسان کے اندر تجرباتی اور مشاہداتی دو طرح سے کام کر رہے ہیں. ایک مشاہداتی اور تجرباتی طرز یہ ہے کہ جب تک وہ آنکھوں سے دیکھ کر کسی چیز میں معنی نہ پہنائے اس وقت تک وہ چیز اس کے لیے ہونے کے باوجود سامنے نہیں ہوتی. مثلا لوح قلم میں اردو قلم بابا نے فرمایا کہ آپ یہاں سے سفر کرتے ہیں، صدر جاتے ہیں بس میں، تو صدر جب آپ بس میں گئے تو ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے آنکھیں بند کر لی، آنکھیں تو آپ کی کھلی ہوئی ہیں. ایسا بھی نہیں ہے کہ مراقبہ حال سے صدر تک کی جتنی چیزیں ہیں وہ آپ کی نظروں کے سامنے نہیں آئیں. آپ نے وہ بھی دیکھی، کھمبے بھی دیکھے، گاڑیاں بھی دیکھی، جگہ جگہ ٹریفک جام ہوا وہ بھی دیکھا، درخت بھی دیکھے، سبھی کچھ آپ نے دیکھا. لیکن جب ٹاور پہ آپ پہنچے اور آپ سے وہاں کسی نے پوچھا کہ بھائی راستے میں تم نے کتنی بسیں دیکھی، تو آپ جواب نہیں دے سکتے. کوئی بندہ یہ سوال کرے کہ راستے میں بجلی کے کتنے کھمبے آئے، آپ جواب نہیں دے سکتے. کوئی آدمی آپ سے یہ سوال کرے راستے میں آپ نے کتنی دکانیں دیکھی، تو آپ ایک دکان کا بھی تذکرہ نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے شعوری تجربہ اور مشاہدہ جو ہے اس تجربے کو اور مشاہدے کو فی العمل آپ نے اپنے اوپر مسلط نہیں کیا. یعنی آپ نے غور و فکر کر کے کسی ایک چیز کو قبول نہیں کیا. تو جب آپ نے غور و فکر کر کے کسی چیز کو قبول نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ باوجود اس کے کہ آپ سب کچھ دیکھتے ہیں، اگر اس چیز کی طرف آپ کی توجہ نہ ہو اس کا مطلب یہ کہ آپ نے دیکھنے کے باوجود کچھ نہیں دیکھا. ابھی ایسی مثال ہے، رات دن جو بھی لوگ جہاں جہاں سے بھی آئے ہیں، ابھی دیکھیے کہاں سے آپ مراقبہ حال کہاں سے پہنچے، کوئی لانڈی سے آیا ہوگا، کوئی گلشن سے آیا، کوئی کہیں سے آیا. اب آپ خود ہی سوچیں کیا آپ کو راستے میں جو چیزیں آپ دیکھتے ہوئے ہیں آپ کو یاد ہیں؟ بلکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ روزانہ مراقبہ حال آ رہے ہیں اور سال بھر تک مسلسل آتے ہیں، سال بھر کے بعد آپ سے پوچھا جائے کہ بھائی یہاں سے مراقبہ حال سے گلشن اقبال تک کتنے کھمبے ہیں، کتنی سڑکیں ہیں، کتنے گھر ہیں، کتنے درخت ہیں، سڑکیں کہاں کہاں سے مڑ رہی ہیں، آپ نہیں بتا سکتے، جبکہ آپ روز اس کو دیکھتے رہے. تو اس کا مطلب بھی یہ ہوا کہ اگر آپ بیداری کی زندگی میں کسی چیز کی طرف متوجہ نہ ہو، یعنی اپنے تجربات اور مشاہدات کو فی العمل اپنے اوپر مسلط نہ کر دیں، یعنی اپنا دھیان اس طرف منتقل نہ کر دیں، تو وہ چیز آپ کے لیے